تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود جو ہے حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہر وقت تازہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منفرد جی انفرادیت، آپ کی شہادت کی انفرادیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے بھی شہید ہو چکے تھے، کافی صحابہ میں سے شہید ہوئے، پھر امیر حمزہ ہے، پہلے بھی شہید ہو چکے، تو وہ بھی اسی خاندان نے کلیجہ آقا کی دبایا۔ حیات ظاہری میں صحابہ کرام شہید ہوئے، پھر آقا کی حیات ظاہری کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور گزرا اس میں بھی جنگیں ہوتی رہیں اور شہادتیں ہوتی رہیں، لیکن جتنا چرچا، جتنا شہرہ آپ کی شہادت کو ملا وہ کسی اور کی شہادت کو نہیں مل سکا۔ اس کی جو مختلف وجوہات، ان میں سے ایک خاص وجہ اللہ کے ہاں جن کو پذیرائی پسندیدگی کا شرف ملا، جی وہ جتنا ان کو ملا اور کسی کو نہ ملا، وہ نہیں ملا کسی کو۔ اس میں ایک تو قرآن مجید سے پہلی بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب شہید کی بات کی نا، تو اس کی شہادت اور اس کی زندگی کی بات کی سورہ البقرہ میں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو جب کوئی شہید شہادت کے درجے پہ پہنچ جاتا تھا تو یہ آیہ کریمہ جو تھی یہ شہید کے گھر والوں کو تسلی دیتی تھی کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ زندہ ہے۔ کوئی بھی شہید ہوتا تو یہ آیت تسلی دیتی تھی۔ آقا کی حیات ظاہری میں کوئی شہید ہوا، اس آیت نے تسلی دی۔ حیات ظاہری کے بعد کوئی شہید ہوا، قرآن پاک کی یہ آیت تسلی دے رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن اکثر یہ آیت سوچتی تو ہوگی نا کہ قیامت تک میں ہی گواہی دیتی رہوں گی کہ شہید زندہ ہے، یا کبھی کوئی شہید بھی کہے گا کہ میں سچی ہوں۔ کہ ہر شہید کی شہادت پر ان کے گھر والوں کو قرآن مجید کی یہ آیت تسلی دیتی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ آیت سوچتی تو ہوگی کہ ہمیشہ میں ہی یہ کہتی رہوں گی کہ شہید زندہ ہے، یا کوئی شہید بھی گواہی دے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو یہ شہادتیں ہوتی رہیں، لیکن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی جب شہادت ہوئی، وہ سر انور تن سے جدا ہوا اور نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور پھر نیزے پہ جب آپ کا سر مبارک تھا اور وہ قافلہ جو اہل بیت طاہر کا بچا ہوا قافلہ تھا کہ سروں کے سمیت جب دمشق کی طرف جا رہا تھا، تو اس سفر کے دوران ایک شخص آگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس بات کو منہال بن عمر بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ میں نے امام علیہ مقام کے سر مبارک کو اس وقت دیکھا تھا کہ جب وہ نیزے کے اوپر اٹھایا گیا تھا، اور کہتے ہیں میں دمشق میں تھا اور آپ کے سر اقدس کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور وہ اس آیت پہ جب پہنچا حتی بلغ قولہ تعالی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب اس آیت پہ پہنچے تو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوالیہ انداز میں بات کی کہ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم جو ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، جب وہ اس پہ پہنچے سر حسین نیزے پہ بول پڑا، سبحان اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور آپ نے نیزے پہ سر مبارک ہے تو قال فانطلق اللہ الرأس بلسان ضرب فقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ آپ فرماتے ہیں تم یہ سوچ رہے ہو کہ اصحاب کہف و رقیم ان کا واقعہ بڑا عجیب تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا سر تن سے جدا ہو جانا، قتل ہو جانا، اور میرے سر کا نیزے پہ چڑھا دینا، یہ اس سے اصحاب کہف و رقیم سے بھی یہ عجیب تر بات ہے۔ اس واقعے کو جب لوگوں نے دیکھا، اور ایک عیسائی وہ ادھر سے وہ جب ان کے ساتھ جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، تو اس نے جب یہ سر حسین کو نیزے پہ کلام کرتے دیکھا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کے اس کرامت کو دیکھ کر اس نے عیسائیت سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تو پہلے آیت تسلی دیتی تھی کہ شہید زندہ ہے، تو یہ سوچتی تھی کہ کوئی شہید بھی بولے گا، تو امام علی مقام نے کا سر نیزے پہ تھا لیکن وہاں رہ کے آپ نے کلام کیا تو دنیا کو بتا دیا آیت سچی ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انفرادی خصوصیت تھی آپ کی کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ اس کا چرچا ہر دن بڑھ رہا ہے، ہر آنے والا دن۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ تو یہ تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور وجوہات کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی حیات میں بتا دیا تھا تو شہادت سے پہلے چرچا آپ کا شروع ہو گیا تھا۔ شہید نہیں ہوئے تھے ابھی، لیکن صحابہ کہتے تھے کہ ہم پہچانتے تھے اس مقام کو جہاں اپنے شہید ہو رہے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ جب صفین کے لیے جا رہے تھے، اور صفین کی جنگ آپ کی شہادت سے مولا علی کی شہادت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے،
تو جب آپ فرات کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے بلند آواز سے فرمایا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، کہ اے ابو عبداللہ صبر کر صبر کر۔ تو ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جہاں تو ابو عبداللہ یعنی کہ جو کنیہ تھا امام حسین علیہ السلام کی، وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، تو وجہ کیا ہے؟ تب آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا آقا ما اغضبک کا احد، کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے کہ کسی بات پہ آپ کو غصہ آیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ابھی جبریل جہاں پہ آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت آپ کے شہزادے حسین کو قتل کر دے گی، اور پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کو جو لاتا ہوں آپ اس کو سونگ بھی لیں، تو وہ مٹی جبریل لایا اور مجھے دی، پھر آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ علیہ السلام ام المومنین ان کو عطا فرما دی، اور آپ نے اپنے دوپٹے کے کونے میں اس کو باندھ لیا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا نے ان کو فرمایا تھا کہ یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربۃ دما، کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی، فعلمی ان ابنی قد قتل، تو سمجھ لینا اس دن میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آقا کا وصال ہو رہا ہے اور 61 ہجری میں واقعہ پیش آ رہا ہے، تو 50 سال تک ام المومنین نے یہ مٹی سنبھال کے رکھی، اور آپ فرماتی ہیں میں ہر روز اٹھ کے یہ مٹی دیکھتی تھی کہ کہیں خون میں تو نہیں بدل گئی، خون میں تو نہیں بدل گئی۔ تو 50 سال، اور آقا بھی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میں جس زوجہ کو مٹی دے رہا ہوں جب واقعہ کربلا ہوگا 61 ہجری میں تو صرف یہی حیات ہوں گی، باقی سب کی وفات ہو گئی تھی، تو انہیں کو مٹی دی، وہ ہر روز تکتی ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، آپ کہتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی اور دن کا وقت ہے، ظہر کا وقت قریب تھا، کہتی ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں آقا تشریف لائے اور آقا کا جو حال دیکھا، کہتی ہیں والا راسی ولحیتی التراب، کہ آقا کے سر مبارک پہ اور داڑھی مبارک پہ مٹی مٹی ہے۔ کہتی ہے ما لک یا رسول اللہ، میں نے کہا آقا کیا ہوا ہے آپ کو، یہ مٹی کیسی ہے، یہ گرد کیسی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، ابھی ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو آپ کی شہادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے شہادت ہوئی، اب مشہود بن نبی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود روحانی طور پہ اس دن میدان کربلا میں موجود ہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ ام سلمہ جب خواب میں دیکھ رہی ہیں، سر مبارک پہ مٹی دیکھ رہی ہیں، تو یہ وہ کربلا کی گرد تھی جو آقا کے جسم اطہر پہ ظاہر ہو رہی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو فوراً میری آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے فوراً بعد میں نے جا کے وہ شیشی اٹھائی جو آقا نے مجھے مٹی دی تھی، میں نے شیشے میں رکھی تھی، کہتی ہے میں نے جا کے دیکھا تو وہ مٹی نہیں اب خون بن گئی تھی۔ تو مدینے میں میرے آقا نے خود یہ خبر دی شہادت امام المقام کی کہ مدینے میں یہ ام سلمہ کے ذریعے یہ بات پھیلی کہ کربلا میں حسین شہید کر دیا۔